بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونٹی کی دعا اور باران رحمت۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ فلسطین میں بڑا قحط پڑا۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے اور بارش کی دعا کرنے کے لیے صحرا میں ایک کھلی جگہ پر چلے گئے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑی ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، ہم تیری تمام مخلوقات میں بہت چھوٹے ہیں، ہم تیرے فضل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا رزق عطا فرما اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے۔ براہ کرم بارشیں برسائیں تاکہ درخت اگیں، کھیت سرسبز ہو جائیں اور اناج دستیاب ہو اور ہمارے پاس کھانے کے لیے اناج ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے۔ آپ نے جب چونٹی کی یہ دعا سنی تو اپنے لوگوں سے کہا، آؤ گھر چلیں، اس چونٹی کی دعا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ چونٹی ایک ذہین مخلوق ہے۔ گرم دنوں میں یہ زمین کے سوراخوں کے اندر اناج کو جمع اور ذخیرہ کرتی ہے۔ یہ جانتی ہے کہ گیلے اور سرد مہینوں میں یہ کھانے کی تلاش کے لیے باہر نہیں جا سکے گی۔ اس ڈر سے کہ گیلے ہونے کی وجہ سے دانہ اگنا شروع ہو جائے، وہ اسے 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ بعض اوقات چاندنی راتوں میں یہ بکھرے ہوئے اناج کو دکانوں سے باہر لاتی ہے تاکہ اسے خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ بارش کے پانی کو سوراخوں کے اندر جانے سے روکنے کے لیے زمین کے نیچے سوراخ بہت احتیاط سے بناتی ہے۔ چونٹی دوسرے حشرات کے برعکس اپنے وزن سے دگنا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ کوئی خود غرض مخلوق نہیں ہے۔ جب ایک چونٹی کو اناج کا کوئی ذخیرہ ملتا ہے تو وہ اپنے گروہ کی طرف بھاگتی ہے اور اپنی ساتھی چونٹیوں کو اس جگہ لے جاتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے ساتھیوں کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کام کرتی ہے۔ مگر کتنی شرم کی بات ہے اس انسان کے لیے جسے دوسرے انسان کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو اپنے ساتھی انسانوں کی کوئی فکر نہیں، جو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچ گئے۔ جب ان چونٹیوں کے سردار نے اس شان و شوکت کا مشاہدہ کیا جس کے ساتھ حضرت سلیمان اور ان کے ساتھی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اس نے تمام چونٹیوں کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے سوراخوں میں گھس جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ قریب آنے والے انسانوں اور جنوں کے ہاتھوں نادانستہ طور پر روندی اور کچلی جائیں۔ چونٹیوں کے سردار کی اس تنبیہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ چونٹیوں کے سوراخوں میں داخل ہونے تک انتظار کریں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی زمین سے گزرتے ہوئے کسی چونٹی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کے سردار کو مخاطب کر کے فرمایا، میری قوم تمہیں یا تمہاری ساتھی چونٹیوں کو کیسے تکلیف دے سکتی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور کبھی ناانصافی نہیں کروں گا؟ چونٹیوں کے سردار نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر، چونٹیوں کو میری تنبیہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ اس لیے تھی کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں اور آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر اللہ کی شان کو بھول نہ جائیں۔ اس واقعہ میں ایک گہرا مفہوم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے عاجز اور چھوٹی مخلوق کو بھی محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے اور جہاں تک ممکن ہو تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری حکمت دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کے حقیقی مقام کا فطری ادراک کیسے رکھتی ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی اس دنیا میں کسی بھی مخلوق کی عظیم طاقت اور عظمت کا تجربہ کرے تو اللہ کی حقیقی طاقت اور جلال کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چونٹی اس دنیا کی سب سے حیرت انگیز چھوٹی مخلوق میں سے ایک ہے اور قرآن پاک میں سورہ نمل
اسی مخلوق کے نام سے منسوب ایک باب ہے۔